بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے۔ تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبھی تیری شان جل جلالہ۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ یکم رمضان المبارک 1175 ہجری گولڑہ شریف ضلع راولپنڈی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام پیر نذر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور 32 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ بچپن میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی تعلیم دلوائی۔ ایک روز آپ کے استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک لفظ مطالعہ معلوم نہیں تھا، میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہٰذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ ایک دن پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کرنے کا کہا جو کہ دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہ جا سکتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں ہی نہیں ہے اسے میں کیسے یاد کر سکتا ہوں، تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادر ذات ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا، کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ آخرکار اٹھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی، جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر استاد صاحب کو سنا دیا۔ انہوں نے کچھ شعبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب نے اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو نہایت حیران ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین طیبین میں ہی قیام کیا جائے، مگر حاجی صاحب نے تاکید کی کہ واپس آنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے ملک ہندوستان چلے جائیں، کیونکہ بالفرض ہندوؤں میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں بس ہم حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنی یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق آپ نے فتنہ قادیانیت کے سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ نے 1899 میں شمس دوحیہ نامی کتاب لکھ کر حیات المسیحا میں زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا، البتہ مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ 25 جولائی 1900
میں طریق مناظرے میں یہ طے پایا گیا، چنانچہ مقررہ تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کرام کی بہت بڑی جماعت بادشاہی مسجد لاہور پہنچ گئی، لیکن مرزا قادیانی سامنے آنے کی جرات نہ ہو سکی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 19 صفر مظفر 1356 بمطابق 11 مئی 1937 کو صبح کے وقت ذکر اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کا مزار شریف گولڑا شریف میں موجود ہے، جہاں بہت سے عقیدت مند روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوات سے سلسلہ اخون کے کسی خلیفہ کے بارے میں سنا کہ وہ حقہ اور سگریٹ پینے والوں کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں پر ظلم ہے، لہٰذا آپ نے سوات جانے کا فیصلہ کیا اور سوات جا کر خلیفہ صاحب اور مقامی علماء کرام سے بات کی، جس پر انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیفہ صاحب میں خاصیت تھی کہ جب مریض کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ پیر صاحب نے خلیفہ صاحب سے پوچھا کہ یہ نعمت آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بار بہت سے لوگ قافلے کی شکل میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں ہم روزانہ مزار مبارک پر جاتے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ مجاورین نے جب دروازہ بند کرنے کے لیے سب کو باہر آنے کا کہہ دیا اور آواز دی تو باقی سب لوگ باہر چلے گئے، لیکن میں یہ آواز نہ سن سکا کیونکہ میں ایک کونے میں کھڑا تھا، اسی لیے مجھے کوئی نہ دیکھ سکا، اور باہر سے وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں حیران ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ادب کا تقاضا تھا کہ میں کھڑا رہوں، لیکن تھکاوٹ اس قدر تھی کہ میں کھڑا رہنا میرا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود میں ساری رات حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ادب کی وجہ سے کھڑا رہا۔ تہجد کا وقت ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہیں اور اسے زور سے دبا کر مجھے بٹھا دیا ہے۔ فجر کے وقت دربار مبارک کا دروازہ کھلا تو میں باہر نکلا۔ اسی وقت سے یہ کیفیت ہے کہ میں جس مریض پر نظر ڈالتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نیک برگزیدہ بندے، اللہ پاک نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جس کو بھی اپنی نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، اس کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے برگزیدہ بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔